سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 15 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، واللاتی یاتین الفاحشات، جو کوئی عورتوں میں سے بے حیائی کرے، بدکاری کرے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، واللاتی وہ جو یاتینہ کرتی ہیں، فاحشات بے حیائی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کرتی ہیں، غلط فعل کرتی ہیں، برا کام کرتی ہیں، یعنی زنا کرتی ہیں یا بدکاری کہہ لے، فاستشہدوا، پھر ان پر تم لوگ گواہ لاؤ۔ یعنی تم نے اگر عورتوں پر یہ الزام لگایا یا یہ گواہی دی کہ یہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے، بدکاری کی ہے یا بدکار ہے، تو ان عورتوں پر تم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے فاستشہدوا گواہ بناؤ، یعنی گواہ لے کے آؤ، علیہن ان پر، علیہن ان پر یعنی ان عورتوں پر جن پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کرتی ہیں، انہوں نے برائی کی ہے۔ اگر انہوں نے برائی کی ہے تو اس پر آپ کو گواہ پیش کرنا ہوں گے ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ جو تم میں سے ہوں۔ تو پھر ایسے گواہ بناؤ 4 ان عورتوں پر جو بے حیائی کرتی ہیں، تو ان پر 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں مرد ہوں، چاروں مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، ان کے کردار کو سب جانتے ہوں، وہ بڑے پروقار شخصیت کے مالک ہوں، ماحول معاشرہ ان کی عزت کرتا ہو، تو ان لوگوں کو 4 لوگوں کو آپ نے اس برائی کا الزام ثابت کرنے کے لیے ان سے گواہی لینا ضروری ہے۔ یہ ابتدائی دور جب کہ جہالت کا دور تھا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے، وہاں کا ماحول ایسا ہی تھا کہ برائی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ برائی تھی۔ تو اس وقت پھر جب اسلام پھیلا، اسلام نے بتایا کہ آپ نے ان حدود کا خیال رکھنا ہے، شرم و حیا کے تقاضے بتائے، تو پھر یہ حدیں بھی بتائیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کے اس برائی کے فعل پر 4 گواہ جو ہیں وہ پیش کرو، اور اگر 4 گواہ پیش ہو گئے، گواہی ثابت ہو گئی، گواہی دے دی گئی، الزام ثابت ہو گیا، تو اب ان عورتوں کے لیے جو ہے سزا یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، پھر ان کو اپنے گھروں میں روک لو، بند کر لو، یعنی وہ اختیار ان کو نہ دو کہ اپنی مرضی سے آنا جانا کریں یا کہیں بھی آئیں جائیں، تو یہ آنے جانے کی پابندیاں لگا دو اور ان کو اپنے گھروں میں روک لو تاکہ وہ اس برائی سے باز آ جائے۔ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی اس کا مطلب ہے زندگی بھر ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ اب یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت برائی کرتی ہے تو اس کو شوہر کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو 4 گواہ پیش کرنے ہیں، اور 4 گواہ پیش کرنے ہیں۔ جب گناہ ثابت ہو گیا، الزام ثابت ہو گیا، تو پھر عورت کو تم لوگ اپنے گھروں میں روک کے رکھو، مطلب ہے ان کو
ان کی آزادی جو ہے ختم کر دو، یعنی کہیں آنا جانا جو ہے ان کا ختم کرو۔ کس وجہ سے؟ جب تک ان کی زندگی ہے، کیونکہ حالات یہ تھے کہ ایسا ہو گیا، ایسے حالات تھے جہالت کے، تو وہی عادت کو روکنا تھا، ان چیزوں کو روکنا تھا، اس برائی کو بھی روکنا تھا۔ تو یہ نہیں کرنا کہ جیسے پتا چلا کہ یہ عورت غلط ہے تو اس کو فوراً طلاق دے دی جائے، نہیں، کیونکہ طلاق دینے سے اس کا اور رستہ کھلے گا، وہ تو کہے گی اب تو بالکل آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ لیکن شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کو صرف زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنی اس طرح سے، بلکہ اس کی بیوی ہے، اس بیوی کو حتی المکان کوشش کرے کہ اس کی آخرت بھی سنورے، اس کو آخرت کی سزا سے بھی بچانے کی کوشش کرنا۔ وہ کس طرح ہوگا کہ اس برائی سے روکا جائے۔ اس برائی کو کیسے روکا جائے گا؟ کہ اس کو گھر میں رکھا جائے، اس کو باہر نکلنے پر، کھلے عام آنے جانے پر پابندی لگا دی جائے، تاؤ وقتیہ کہ اسے کی زندگی ختم ہو جائے تو وہ اپنے گھر کے اندر رہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ بھی بنا دے۔ یہ اس کے بعد پھر آگے آیات جو نازل ہوئی ان پر جو ہے وہ سزائیں بھی مقرر کر دی گئی۔ اور یہ اس لیے کہا کہ تم طلاق دو گے تو وہ اس کے لیے برائی کا مزید رستہ کھلے گا، کیونکہ جہالت کے دور میں عورتوں نے یہ کر رکھا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر پرچم لگا رکھے تھے برائی کے، جہاں وہ لگے ہوتے تھے لوگ کھلے عام جو ہے وہ برائی کے لیے وہاں جاتے تھے۔ تو اس طرح برائی جو ہے اتنی عام تھی، زنا اتنا عام تھا کہ سوائے چند خاندانوں کے نیک لوگ، پروکار خاندان جو تھے، ان کو چھوڑ کر باقی سب لوگ یہ کام کرتے تھے، اور اس کام کو برا بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ پھر جب اسلام آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے آ کے ظلم کو روکا، برائی کو روکا، اور پھر یہ جس طرح ایمان لاتے گئے لوگ، ایمان میں داخل ہوتے گئے، پھر ان کو حدود بتائی جا رہی تھی، اور یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی عورت برائی کرے پھر بھی بے حیائی کرے، بے حیائی سے باز نہ آئے، تو پھر اس کے لیے یہ سزا رکھو۔ اور یہ سزا پہلے بتائی گئی، اور اس کے بعد حتمی سزا کا پھر بعد میں آرڈر آیا، وہ بھی آگے آ رہی۔ پھر فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، کہ جو مرد یاتیانہا برائی کا ارتکاب کریں، غلط کام کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو پھر ان کو بھی تم سزا دو، دونوں کو، یعنی عورت کرے اس کو بھی سزا ملے گی، مرد کرے اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو اگر مرد یہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی اذیت دو، ان کو بھی اس طرح کی سزا دو اس کام کرنے کی۔ وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی سنوار لیں اپنا آپ، فَآرِدُوا عَنْهَا تو پھر چھوڑ دو ان کو، یعنی پھر منہ پھیر لو اس برائی سے، کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے یہ کام غلط کرنا بھی چھوڑ دیا، اللہ کے حضور معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وہ نیک ہو گئے، تو اب ان کو تم بھی درگزر کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو کوئی بندے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس طرح سے توبہ نہیں کرنی کہ چلیں کوئی بات نہیں، آج کرتے ہیں توبہ، کل کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے ہم زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو پتہ چلا فوراً توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، ادھر بندہ رجوع کرتا ہے، ادھر رب رجوع کرتا ہے۔ بندہ رجوع کرتا ہے عاجز انکساری کے ساتھ، رب کے حضور التجا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، آئندہ باز رہنے کی جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، گزرے ہوئے پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو رب رجوع کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ، کہ جب تو معافی مانگ رہا ہے تو میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس کا مطلب ہے تواب الرحیم، کہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، سوائے اس کے نہیں کہ توبہ
اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں یا ملونا جو کرتے ہیں سوء برائی بھی جہالتن ندانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ وہ اس بندے کی توبہ قبول کرے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ جب اس کو پتہ نہیں تھا، اسے علم نہیں تھا، نادانی میں، جہالت میں، لا علمی میں اس سے برائی ہو گئی، اس سے غلط کام ہو گیا، وہ کوئی بھی غلط کام ہے، جو بھی اس سے یہ غلط کام ہوا تو پھر اس کو پتا چلا ثم یتوبون، پھر وہ جلدی ہی توبہ کرتا، من قریب، جلدی جلدی اسے پتا چلا یہ تو کام غلط تھا، میں نے یہ کیا کر دیا، پھر وہ جلدی ہی توبہ کرتا ہے، جلدی ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے کیسے لوگوں کی میں توبہ کو قبول کروں۔ تو فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم، پر یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ ڈالی، یعنی توبہ کی توفیق دی، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، کیونکہ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہی تو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے۔ تو جب احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کام کیا، پھر فوراً توبہ کر لی، ندانی میں کام ہو گیا، نہیں پتا تھا، لا علمی میں ہو گیا، معلوم نہیں تھا، وہ کوئی بھی گناہ ہے جس کا نہیں پتا تھا، لیکن فوراً جب پتا چلا فوراً توبہ کر لی، فوراً توبہ کر لی کہ میں نے کیا کر دیا، ضمیر نے جھنجھوڑ دیا، کسی اچھی مجلس نے بتا دیا، کسی نیک صحبت نے بتا دیا، علم سن لیا کہ علم والوں کی صحبت میں بیٹھ گئے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ گئے، احساس پیدا ہو گیا تو فوراً توبہ کر لی، تو جب فوراً توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ بڑی حکمتوں کا جاننے والا ہے، وہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ بہت زیادہ مہربان اور رحیم اور کریم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، کہ جب حاضر ہو ان میں سے کسی کو موت، کالا وہ کہتا ہے انی بے شک میں تبت الآن اب توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی کہ جو برے کام کرتے ہیں، بہت بڑے گناہ کرتے ہیں، کبیرے گناہوں کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کبیرے گناہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو نہیں توبہ کرتے، وقت گزرتا رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حاضر ہو احدہم الموت، کسی کو جب موت سامنے آ جائے تو وہ موت کو دیکھ کر پھر کہتا ہے قال انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کر لی، اب میں نے توبہ کی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اب اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ توبہ وہ توبہ ہے کہ جو انسان کفر پہ ڈٹا رہتا ہے اور کفر میں جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے اور برے کام کرتا رہتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، اس وقت جب اس کو موت نظر آتی ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا، ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب یہ تیرے ایمان قبول نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کفر ہی میں ڈوبے رہتے ہیں تو وہ غلط کاموں میں، ظلم میں، کفر میں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب موت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انی تبت الآن، اب ہم نے توبہ کی، یا میں نے اب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ، یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو یہ کفر والا آدمی ہے، کفر پر ہے، تو اس کی توبہ نزع کے وقت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر بندہ اہل ایمان ہے تو اس کو بھی چاہیے جلد توبہ کرے، لیکن اہل ایمان ہے، اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور اس نے توبہ نہیں کی، تو جب اس نے نزع کا وقت قریب آیا تو اسے پتا چلا میری تو موت قریب آ گئی ہے، تو یہ میں نے کیا کیا، پہلے ہی کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سنت دے دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، تو آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے،
پھر بھی آپ توبہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ہے. تو اس طرح سے یہ ہمیں سنت دے دی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عالمین ہوتے ہوئے معصوم عن الخطا ہوتے ہوئے وہ توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو توبہ کرنی چاہیے. ہم تو ہر وقت گناہ کا مطلع ہیں تو اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن جب توبہ نہیں کی اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے پھر وقت نزع آ گیا تو اہل ایمان کے لیے پھر بھی ایمان کا صدقہ اتنا کرم ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی کیونکہ وہ اہل ایمان ہے. کافر کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کافر کی توبہ کیا ہے اور مومن کی توبہ کیا ہے؟ گناہگار مومن کی توبہ. گناہگار مومن کی توبہ تو یہی ہے اور مومن کی توبہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو وہ اس کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. اور کافر کی توبہ یہ ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ دے, ایمان کو اختیار کرے. کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف رجوع کرنا, ایمان کو قبول کرنا, یہ اس کی توبہ ہے. تو اس لیے کافر کی توبہ قبول نزع کے وقت نہیں کی جائے گی, اہل ایمان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی. لیکن یہ کہ اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتے رہیں. وَلَلَّذِينَ اور جو لوگ یموتون مر جاتے ہیں ہم کفار و کافر ہیں, یعنی وہ لوگ جو پھر کفر پر ڈٹے رہے, انہوں نے توبہ نہیں کی اور موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں, اور پھر وہ موت آ گئی ان کو, وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے. یموتون ہم کفار, وہ مر گئے اور وہ کفار ہی رہے, یعنی وہ کافر ہی رہے, کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما, پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, ایمان پر جینا نصیب کرے اور ایمان پر موت آئے, آمین. تو یہ لوگ ہیں کہ جو پھر توبہ نہیں کرتے اور پھر جب موت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اب توبہ کی, اور پھر وہ مر گئے, وہ کافر تھے, کفر پر ہی رہے, کفر پر ہی موت آئی. اور جن کو کفر پر موت آئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے, دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. اس لیے ہمیں پہلے توبہ کرنی چاہیے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. فرمایا کہ جو لوگ, یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو, ایمان والو. اب ایمان والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, لا یحل, نہیں ہے حلال, لاکم, تمہارے لیے, ان تارثوا النساء کرہا, کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی, ولا تعضلوہن, اور نہ تم ان کو روکو, ان کو, لتذہبوا ببعض, تاکہ تم ان کا مہر کا حصہ لے سکو, ما آتیتموہن, جو کچھ دیا ہے تم نے ان کو, الا ان یاتینا, مگر یہ کہ کریں وہ, بے فاحشات, بے حیائی, مبینات, کھلی بدکاری, وعاشروہن بالمعروف, اور زندگی بسر کرنے والی بیویوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پھر اگر تم ان کے ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ, قریب ہے, أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, کہ وہ اس میں کچھ ایسی چیز ہو کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہو اس میں بہت ساری بھلائیاں. کہ اے ایمان والو, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان تارثوا النساء کرہا, وارث ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی, یعنی زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو. کہ کچھ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورتوں کو اپنی زبردستی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور اس طرح سے ان کو نہ وہ بیوی بنا کر رکھتے ہیں
اور نہ ان کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ بس وارث بن کے رہتے ہیں، ان کا حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس وارث رہیں، ہمارے انڈر رہیں، غلام بن کے رہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک بھی نہیں کرتے اور ان کو طلاق بھی نہیں دیتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو ان سے بعض وہ حصہ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو تم نے دیا ان کو، جو دیا تم نے ان کو یعنی مہر، کہ تم نے اس لیے ان کو روکا ہے کہ جو تم ان کو دے چکے ہو، حق مہر دے چکے ہو، کہ تمہیں وہ دینا نہ پڑے، اس لیے تم انہیں طلاق بھی نہیں دے رہے، اور تم ان سے حق میں زبردستی ان کو روک کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارا حق مہر تمہیں واپس کریں، کہ اگر طلاق دے دی تو تمہیں حق مہر دینا پڑے گا، تو زبردستی تم ان کا حق مہر لینا چاہتے ہو، تو یہ کام غلط ہے، ایسا نہ کرو، تم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر نہیں بنتی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے حلال چیزوں میں، ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، یہ آخری حل رکھا ہے، آخری حل، ورنہ یہ پسند نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طلاق کا لینا اور گھروں کا توڑنا، لیکن یہ بھی کہ زبردستی نہ کرو، تم کسی بھی طور پر آپ کا نباہ نہیں ہوتا تو صرف اس لیے نا عورتوں کو زبردستی مالک بن کے رہو کہ ہم نے جو مہر دیا ہے وہ ہم دینا نہیں چاہتے، تو وہ اس سے لے لے کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس کو روک کے رکھے کہ اگر نے وہ فارغ کر دیا، طلاق دے دی تو پھر دینا پڑے گا۔ ہاں مگر ایک صورت بتائی کہ الا یاتینا بفاحشات مبینہ، اگر وہ اس صورت میں کہ وہ ارتکاب کرتی ہیں کھلی برائی کا، یعنی ہاں یہ صورت ہے کہ اگر وہ عورتیں سر عام برائی کر رہی ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے، وہ بے حیائی کر رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ اس سے جو طلاق بھی دے سکتے ہیں، پہلے سمجھانا بجانا ہے، پھر آگے اس کا اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، پہلے پیچھے بھی آیا کہ اس کو روک کے رکھو، یعنی برائی کو روکنا چاہیے، اور تاکہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ برائی سے باز آ جائے۔ پھر اگر وہ پھر تمہیں حق مہر لے، دونوں مرد اور عورت دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر مرد کو نہ بتایا گیا ہو یا عورت کو نہ بتایا گیا، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، ہر ایک کام دونوں کے لیے، عبادت دونوں کے لیے، فعل دونوں کے لیے، حقوق اللہ دونوں کے لیے، حقوق العباد دونوں کے لیے، درجے دونوں کے لیے، اجر دونوں کے لیے، سب کے لیے برابر بتایا کہ تم نے پھر نہ لو ان سے زبردستی، اس لیے روکا ہوا ہے کہ تم نے جو کچھ دیا ہے انہیں وہ تم اس کے وارث ہو جو، یا کچھ نہ کچھ مہر لے لو، ایسا نہ کرنا۔ ہاں اس صورت میں کہ اگر عورت بے حیائی کرے، کھلی بے حیائی کرے، وہ رکنا نہیں چاہتی، برائی سے نہیں رک رہی ہے، تو اس وقت تم یہ کرو کہ تم اپنا جو کچھ تم نے دیا ہے ان سے وہ واپس لے سکتے، اس وقت تم واپس لو، کیونکہ اس کے اندر اب بہت ساری تفسیریں ہیں کہ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہروں کی کمائیاں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں، وہ عورت کے حوالے کرتے ہیں، تو عورت کو یہ ذمہ داری دی گئی اللہ رسول کی طرف سے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رکھے اور اس کے مال کا بھی خیال رکھے۔ اب بہت ساری عورتوں کے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے کہ یا تو وہ کہیں گے اپنی طرف سے خرچہ کر کے اپنے شوہر کی کمائی کو لگا کے کہیں گے یہ ہمارے میکے والوں نے دیا ہے، جھوٹ کی عزت بنائیں گی میکے والوں کی، جھوٹ کا عزت بھائیوں کی، ماں باپ کی، یہ بھی سخت گناہ ہے کیونکہ وہ کمائی شوہر کی ہوتی ہے، اس طرح سے بھی غلط ہے۔ اور پھر زیادہ غلط یہ بھی ہے کہ جب عورت کے پاس کمائی ہو، اس میں زیادہ تر باہر کے ممالکوں میں گئے ہوتے ہیں، عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں یا وہ بزنس میں ہوتے ہیں، عورت اکیلی ہوتی ہے، تو وہ عورت جو خامد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھائے، اس کی کمائی کا فائدہ اٹھا کے خود یاشیوں میں پڑی رہے، برائی کرتی رہے، کھلے عام دوسرے غیر مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہے، اپنی طرف سے پیسہ لگا کے اس کو بھی لگایا، خود بھی لگایا، یاشی کی، موج مستیاں اڑائیں، بے حیائیاں کی، اور شوہر کی مانت میں خیانت کی، اس کی عزت میں بھی، اس کے مال میں بھی، اس صورت میں تم نے جو کچھ اس کو دیا، جس مال پر وہ عیش کر کے برائی کا راستہ اس نے اختیار کیا، وہ سارے کا سارا تم اس سے واپس لے سکتے ہو۔
وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ تمہاری بیویاں ہیں اور تم ان کے شوہر ہو تو طریقہ زندگی یہ ہے کہ زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بالمعروف، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ماحول بنا کے رہو اور ایمانداری کے ساتھ رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود پر قائم رہو، جو فرمان ہے اللہ رسول کے پر عمل کرو، تو یہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تم کو وہ پسند نہیں ہے، کہ پھر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کو پسند نہیں ہے، شادی کر لی، بیویاں بن گئی، لیکن پھر وہ ان کو پسند نہیں کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر وہ ان کو پسند نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ جو تم پسند نہیں کرتے وَيَجْعَلِ اللَّهُ، بنائے اللہ تعالیٰ اس میں فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ساری بھلائیاں، کہ جس عورت کو اب تمہارا دل نہیں کرتا دیکھنے کو، غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تم نے، اپنی بیوی کی طرف تو جانا نہیں کر رہے، تو تمہیں پسند نہیں ہے اب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے جو تم پسند نہیں کر رہے، تم جس سے خوش نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی بہتریاں ہوں، وہ تمہیں جو حسن میں خوبصورت نہیں لگتی، ممکن ہے اس کی سیرت خوبصورت ہو، ممکن ہے اسے تمہاری اولاد نیک پیدا ہو اور تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تمہاری اولاد کی وہ ماں ہو، تو تمہیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ اگر ایک خوبی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو اس کے اندر جو باقی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ نیک سیرت ہے، وہ بچوں کی ماں ہے، وہ گھر کی ذمہ دار ہے، وہ امانت دار ہے، تو ان آپ کی عزت کا خیال رکھنے والی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ جو ایک چیز آپ کو نہیں پسند اس کو چھوڑ دو، درگزر کرو، جو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں اس میں اور ڈالی ہیں، ممکن ہے وہ کتنی دیندار ہو، وہ پھر خدا رکھنے والی ہو، وہ پتہ نہیں نمازیں تجدے پڑھنے والی ہو، اللہ رسول اس کا راضی ہو، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اچھے طریقے سے جو اپنی زندگی گزارو اپنے گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن کا نور ہمارے سینوں پر نازل ہو جائے اور ہمارے سینے اس قرآن کے نور سے روشن اور منور ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔